اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال علیہ السلام ومن رغب عن سنتی فلیس منی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں ایک نکاح کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ نکاح بڑی مختصر سی ایک چیز ہے۔ نکاح نام ہے ایک مرد اور ایک عورت کا ایک دوسرے کو شوہر اور بیوی کی حیثیت سے قبول کرنے کا نام۔ ہر معاشرے میں، ہر مذہب میں اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ ہندو پھیرے ڈالتے ہیں، عیسائی مذہب میں پادری کے سامنے جا کر دونوں مرد اور عورت کہتے ہیں کہ میں اس کو بیوی کے طور پہ قبول کرتا ہوں، وہ کہتی ہے میں اس کو اپنے شوہر کے طور پہ قبول کرتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ نکاح کے موقع پر آپ کی وہ نصیحت خطبہ نکاح ہے۔ نکاح اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نکاح میں اصل چیز جو ہے وہ ایجاب و قبول ہے، اور اس کی ایک شرط جو ہے وہ مہر کا طے ہونا اور اس کی ادائیگی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے تو اس کی اپنی ایک برکت ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی، تو نہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سمجھ میں آتا ہے اور نہ قرآن مجید کی آیات سمجھ میں آتی ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ جو آیات پڑھی جائیں، یا کم سے کم جو آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر پڑھا کرتے تھے ان کو پڑھ بھی دیا جائے، ترجمہ بھی کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم سورۃ النساء کی پہلی آیت تلاوت کیا کرتے تھے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں ارشاد ہوا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرما دیے، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا تم واسطہ دیتے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، اور رحمی رشتوں کو پاس کرو، بے شک وہ تم پر نگہبان ہے۔ پھر سورۃ آل عمران کی ایک آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے جس میں حکم ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تیسری آیت جو آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے وہ سورۃ احزاب کی ایک یا دو آیات ہیں، ان میں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اللہ تمہارے اعمال کو معاملات کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کرے وہ بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لے گا۔ ایک آیت میں آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں، سورۃ تغابن کی ایک آیت ہے، اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں، سارے نہیں، کچھ، اور یہ اس طرح کے دشمن نہیں ہے جس سے لڑائی کی جاتی ہے، یہ اس طرح کا دشمن ہے جس کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر تم درگزر کرو گے، چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیات کا انتخاب کیا ہے ان سب میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ہمارے خیال میں شادی بیاہ کا موقع جو ہے یہ ڈرنے ڈرانے کا موقع نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا کہ کس موقع پر کون سی بات کہنے کی ہے اور کون سی کہنے کی نہیں۔ اصل معاملہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرتی نظام میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا قوام بنایا ہے، انچارج بنایا ہے، اور جب بھی کسی کو کوئی اتھارٹی دی جاتی ہے تو اس میں کرپشن کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے، وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔
ہر جگہ پر جہاں بھی کسی کو صدر یا وزیر اعظم بنایا جاتا ہے تو اس کو اپنی جگہ پر رکھنے کے بھی نظام ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، پولیس ہے، عدالتیں ہیں، لیکن گھر کا نظام ایسا ہے کہ اس میں نہ کوئی عدالت کا کمشنر کھڑا کیا جا سکتا ہے اور نہ پولیس کا کوئی سپاہی، اس لیے کہ گھر کی پرائیویسی ہے، گھر میں تو کوئی آ نہیں سکتا، اور نہ ویڈیو کیمرہ لگایا جا سکتا ہے کہ دیکھتا رہے کیا ہو رہا ہے گھر میں۔ واحد چیز جو مرد کو عورت پر زیادتی کرنے سے روک سکتی ہے، اپنے بچوں پر زیادتی کرنے سے روک سکتی ہے، وہ خوف خدا ہے۔ اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ میں خدا نہیں ہوں، میرے اوپر میرا رب ہے جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر امکان ہے کہ وہ زیادتی نہیں کرے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو آیت سنائی ہے سورہ تغابن کی، اس میں کہا گیا کہ اگر تم درگزر کرو گے، چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے۔ یہ بات ایک خاص وجہ سے ہے، یہاں عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کیا گیا ہے ایک ہی آیت میں۔ اس میں سب سے پہلی جو بات بنیادی طور پر سمجھنے کی ہے کہ مرد اور عورت یہ ایک جیسے وجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دو مختلف وجود بنائے ہیں، اور جو ذمہ داریاں انہیں سونپی ہیں اسی کے مطابق ان کا مزاج بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے مزاج کو جذباتی بنایا ہے، وہ اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے تو بے تحاشا پیار کرتی ہے، اور اس میں عقل کو بیچ میں نہیں آنے دیتی، یہاں تک کہ وہ اپنے بیٹے سے ناراض بھی ہو تو اسے ڈانٹتی بعد میں ہے، پہلے خود رو پڑتی ہے، مارتی بعد میں ہے، پہلے خود گلے لگا کر اسے رو پڑتی ہے، ناراض نہیں رہ سکتی بیٹے سے۔ باپ جو ہے وہ بیٹے سے ناراض ہوتا ہے، گھنٹہ وہ بات نہ کرے، دن بھر بات نہ کرے، ہفتہ بات نہ کرے، مہینہ بات نہ کرے، لیکن جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ پہلے زمانے میں بزرگ بیٹوں سے ناراض ہوتے تھے اور کوئی بہت بری حرکت کی ہو تو اون بھر اس سے بات نہیں کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹے کا پیار ختم ہو گیا، لیکن ان کا شعور انہیں کہتا ہے کہ نہیں، جس بات کو روک کے رکھو، لیکن اس کو ایک مثال بناؤ کہ جو بھی یہ حرکت کرے گا اس کا باپ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ ہم اپنی اولاد کو، بچوں کو بڑا الاؤنس دیتے ہیں کہ بچہ ہے، وہ غلطی کرتا ہے کہتے ہیں بچہ ہے، بلکہ بچوں کی حماقتوں کو بھی ہم انجوائے کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بچے کو بٹھا کے ایک بڑی پھیر کو، وہ پھر ایسے ہی کر، ہے وہ حماقت کی بات، لیکن ہم بار بار کراتے ہیں۔ لیکن ہم عام طور پر اپنی بیویوں کو یہ الاؤنس نہیں دیتے، انہیں یہ رعایت نہیں دیتے، حالانکہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی چونکہ وہی کمزوریاں رکھی ہیں۔ بڑی خوبصورت حدیث یاد آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عید کی نماز پڑھا کر جا رہے تھے تو عورتوں کا جو حصہ ہوتا ہے اس کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، تو آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا معاشر النساء، عورتوں تصدقنا، صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکثرن اللانا و تکفرن العشیرہ، تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو، آج کی زبان میں کہیں گے بہت زیادہ زبان دراز ہو، اور یہ ہر شادی شدہ آدمی کا تجربہ ہے کہ عورت جب زبان کھول لے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بریک ہے ہی نہیں، بولتی چلی جائے گی، بولتی چلی جائے گی، بولتی چلی جائے گی۔ اور دوسرا فرمایا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اپنے شوہروں کی ناشکریاں ہو۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں بچوں میں اور عورتوں میں مشترک ہیں۔ آپ اپنے بچے کو بہترین کھلائیں، عمدہ رہائش پرووائڈ کریں، مہنگے سے مہنگا کھلونا لا کر دیں، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیں اور اسے دنیا جہان کی سیریں کرائیں، اور پھر کوئی اس سے پوچھ لے کہ بھائی تمہارے والدین تو بہت اچھے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں تمہارا، وہ اتنی لمبی لسٹ دے دے گا کہ انہوں نے میرے لیے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح بچہ بگڑ جائے، دبا رہے تو دبا رہے، لیکن اگر بگڑ جائے اور زبان کھول لے تو وہ بولتا چلا جائے گا۔ اسی طرح عورت کے ساتھ
آپ کے 25 سال بڑے اچھے گزرے ہوں، اور پھر کوئی بہرحال انسان ہے، کوئی غلطی ایسی ہو جائے جو اسے ناپسند ہو، تو آپ ذہنی طور پر اگر تیار نہیں ہوں گے کہ وہ آپ سے کہہ دے کہ میں نے تیرے گھر میں 25 سال میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، تو ورنہ آپ کو بہت دکھ ہوگا، بہت غصہ آئے گا، اور غصے میں آپ کیا ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں، طلاق دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی نیچر بنائی ہے، بچوں کی پرورش کے لیے بنائی ہے۔ یعنی اگر ہمیں بچے پالنے پڑ جائے تو ہم تو بچوں کا مار مار کے حلیہ بگاڑ دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر یہ جو جذباتیت رکھی ہے اس کا فائدہ ہے۔ بس مرد کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ناقص العقل بنایا ہے، اور اس کو اگر ہم وہی سمجھ کر اس کے ساتھ ڈیل کریں گے تو غصہ نہیں آئے گا۔ بچے کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ بچہ ناقص العقل ہے، جذباتی ہے، بچہ ہے، تو غصہ نہیں آتا۔ لیکن عورت کو ہم یہ اگر سمجھیں کہ یہ عورت ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ناشکری ہے، تو ناشکری کر رہی ہے، اللہ کے رسول نے ٹھیک فرمایا تھا، بلکہ دل میں کہہ دیں کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، تو انشاءاللہ غصہ نہیں آئے گا۔ تو یاد رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا اور درگزر سے کام لینا، چشم پوشی سے کام لینا۔ لازم نہیں ہے کہ بیوی بچوں کی ہر بات پر انہیں ٹوکا جائے۔ اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی گھر میں آمد جو ہے وہ ویلکم نہیں کی جائے گی۔ آپ بہت زیادہ سخت گیر ہیں تو بھی بچے کونوں خزر میں گھس کر جلتو جلالتو پڑھنا شروع کر دیں گے، آئی بلا ڈالتو۔ آپ گھر میں آئیں، آپ کے بچوں کو خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارا باپ گھر میں آ گیا۔ آپ گھر میں آئیں تو آپ کی بیوی کو خوشی ہونی چاہیے کہ میرا سرتاج سر پہ آ گیا۔ انہیں الجھن نہیں ہونی چاہیے، انہیں کوفت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہوگی؟ اگر آپ دین کی اس ہدایت پر عمل کریں گے۔ اور دوسری طرف اگرچہ یہاں پر بیٹی نہیں ہے، غالباً آواز بھی ان تک نہیں پہنچ رہی ہوگی، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم بچیوں کو یہ تربیت دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی 3 اعلان نشانیاں بتائی ہیں۔ حضرت عائشہ راویہ ہیں کہ من علامات المرأة الصالحة 3، نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت ہو، اگر اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ ہنس کر مسکرا کر اس کو خوش کرے۔ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم بازار میں جائیں، ہم بس پر سوار ہوں، ہم ہوائی جہاز پر سوار ہوں، کسی دفتر میں جائیں تو وہاں ایک مسکراتی ہوئی عورت ہمارا استقبال کرتی ہے۔ ہم کالج میں پڑھتے ہیں یا کسی یونیورسٹی میں ملازم ہیں، کسی دفتر میں ملازم ہیں، وہاں عورتیں کام کر رہی ہیں، اور ہر عورت جو ہے وہ صبح سویرے ہمارا مسکرا کر استقبال کرتی ہے، مسکراتے ہوئے ہم سے گفتگو کرتی ہے۔ اگر ہماری اپنی بیویاں وہ ہمیں کاٹنے کو دوڑیں گی تو پھر اپنی بیویاں ہمیں بری لگنے لگیں گی اور ہر دوسری عورت ہمیں اچھی لگنے لگے گی۔ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر عمل کرے مرد، اور آپ کے اللہ کے ایک حکم پر عمل کرے مرد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر عمل کرے عورت، تو انشاءاللہ ہمارے گھر اسی دنیا میں جنت کا نقشہ پیش کرنے لگیں گے۔ ہمیں اپنی بیویاں اچھی لگیں گی، ہم انہیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کی دوا دارو کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں ان کے لیے، لیکن ہمیں اچھی اور دوسری عورتیں لگتی ہیں، ہمیں اچھی اپنی بیویاں نہیں لگتی۔ ہمارا ان کے سامنے جانے کو جی نہیں چاہتا کہ وہ ابھی جو ہے وہ بول بلارا کرے گی تو ذرا اور ٹھہر کے جاؤ، اور ٹھہر کے جاؤ، اور ٹھہر کے جاؤ، رات کو جاؤ، وہ سو گئی ہو تو چپکے سے جا کر تم بھی سو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے۔ جب گھر میں فساد ہوتا ہے تو پوری زمین پر فساد ہوتا ہے، اور اگر گھر میں سکون ہوتا ہے تو پوری زمین پر سکون ہوتا ہے۔ تو ابھی وہ ایجاب ہو گیا ہے، دلہن کے والد جاوید اقبال صاحب اپنے 2 گواہوں کے ساتھ بچی سے پوچھ کے آئے ہیں، تو میں ابھی ان کی اجازت سے دولہا کو آفر کروں گا، اور وہ اگر آپ حضرات کی موجودگی میں ایک دفعہ اتنی اونچی آواز سے کہہ دے میں نے قبول کیا، کہ کم سے کم 2 افراد سن لیں، تو نکاح مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ بس یہ یاد رکھنا ہے کہ ماضی کے صیغے میں کہنا ہے میں نے قبول کیا،
اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں میں قبول کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، تھوڑی دیر ٹھہر کے کرتا ہوں، لیکن جب کہا جاتا ہے قبول کیا تو یہ بالکل ڈیفینیٹ بات ہوتی ہے کہ قبول کر لیا۔ آ جاؤ ادھر بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عدیل ولد محمد طالب طاہر، میں نے عزیزہ ہیرا جاوید دختر جاوید اقبال کا نکاح تم سے مبلغ 10,000 روپے حق مہر کے عوض جو پورا کا پورا ادا کر دیا گیا ہے، کیا؟ تم نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا۔ آپ نے سن لیے؟ چلیے نکاح مکمل ہو گیا۔ اگر نہ سنیں تو پھر 3 دفعہ کہنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک ہی دفعہ کم سے کم 2 افراد سن لیں تو شرعی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، نکاح ہو گیا۔ اسی طرح یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ جب ہم ہندوستان میں رہتے تھے پاکستان بننے سے پہلے، تو ہندو بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے، سکھ بھی، مسلمان بھی، عیسائی بھی۔ تو ایک مسلمان نکاح خان جو ہے وہ اپنی تسلی کرتا تھا کہ میں نے کسی مسلمان بچی کا نکاح کسی کافر سے نہیں پڑھایا، لہذا وہ کلمے پڑھا کے اپنی تسلی کرتا تھا۔ لیکن جب تسلی ہو کہ بچہ مسلمان ہے، جو کہ مجھے ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے مسجد میں، تو پھر کوئی شک کی بات نہیں رہتی، لہذا کلمے پڑھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اس شادی کو بابرکت بنا، یا اللہ دونوں خاندانوں کے لیے بھی الفت کا ذریعہ بنا، اور ان دونوں میاں بیوی کے درمیان بھی الفت و محبت پیدا فرما۔ یا اللہ جیسی محبت نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے درمیان پیدا فرمائی تھی، وہ ان کے درمیان بھی پیدا فرما۔ یا اللہ جو الفت نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان پیدا فرمائی تھی، ان کے درمیان بھی پیدا فرما۔ ان کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے لیے اثار و قربانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انہیں نیک پاکیزہ نرینہ اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ اس خاندان، اس شادی کو دونوں خاندانوں کے قریب آنے کی، پہلے بھی قریب ہیں، مزید قریب آنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ان دونوں کو اپنا اور اپنے نبی کا فرما بردار بنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سب کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔